ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سکول تھا جہاں پر بہت سارے بچے پڑھتے تھے۔ اس سکول میں ایک ٹیچر تھی جس کا نام میڈم خان تھا۔ وہ ٹیچر بہت عجیب تھی۔ اس کا چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ بچے اس ٹیچر سے بہت زیادہ ڈرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن بچے کلاس میں پڑھ رہے تھے کہ اچانک انہیں میڈم خان کی بھاری دار آواز سنائی دی۔ بچوں، آج میں تمہیں ایک نیا سبق سکھاؤں گی۔ سارہ، علی اور حسن 3 قریبی دوست تھے۔ وہ ہمیشہ ایک ساتھ اسکول آتے جاتے تھے۔ ان تینوں نے گھبرا کر میڈم خان کی طرف دیکھا جو ان کی طرف ہی آ رہی تھی، لیکن جب وہ پاس آئی تو بچوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس کا چہرہ کافی بھیانک لگ رہا تھا۔ پھر حسن کے پاس کھڑی ہو کر وہ بولی، میں تم تینوں سے مخاطب ہوں۔ تم تینوں بہت ہی لاپرواہ ہو گئے ہو اور تمہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ تم لوگوں کے ایگزامز سر پر ہیں، اس لیے میں تمہیں ان کی تیاری کرواؤں گی اور آج تم تینوں ادھر ہی رکو گے اور تم لوگوں کو مجھ سے ٹیوشن لینی ہوگی۔ چلو اب جلدی سے اپنی بکس نکال لو۔ کلاس کے باقی سبھی بچوں کو چھٹی ہو گئی، لیکن علی، سارہ اور حسن کو میڈم خان نے کلاس میں ہی روک لیا۔ وہ انہیں پڑھنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ پہلے تو وہ تینوں بہت حیران ہوئے کہ میڈم نے صرف ہم تینوں کو ہی کیوں روکا ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ تینوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ باتوں میں اتنے مگن ہوئے کہ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ باہر تو شام ہو چکی ہے۔ پھر ایک دم سے انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ کھڑکیاں خود بخود ہلنے لگیں اور پنکھے بغیر بجلی کے ہی چلنے لگے۔ حسن نے گھبرا کر کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اچانک دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سب نے چونک کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ سارہ نے محسوس کیا جیسے کوئی سایہ کھڑکی کے پاس سے گزر رہا ہو۔ مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ سارہ کی آواز لرز رہی تھی، لیکن علی کو تجسس تھا کہ باہر کون ہے۔ وہ دروازے کے قریب گیا اور جھانک کر باہر دیکھنے لگا اور پھر اس نے دیکھا کہ دروازے کے باہر ایک بہت لمبا سایہ تھا۔ علی خوف سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن دروازہ اچانک سے بند ہو گیا۔ کھڑکیوں کے شیشے زور زور سے بجنے لگے جیسے کوئی انہیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حسن چلایا۔ وہ لوگ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر ایک دم سے دروازہ کھلا اور سامنے میڈم خان کھڑی تھیں جو وحشت بھری آنکھوں سے ان بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میڈم خان کا چہرہ بدلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میڈم خان ایک بھیانک چڑیل میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اس چڑیل نے ایک بھیانک قہقہا لگایا اور کہا، تم لوگ میرے اسکول میں کیوں آئے ہو؟ یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ یہ میرا اسکول ہے۔ میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا اور اگر کوئی آئے گا تو مارا جائے گا۔ بچے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ پھر چڑیل آگے بڑھی اور سارہ کے قریب آ گئی۔ اس کی سرخ آنکھیں خوفناک طریقے سے چمک رہی تھیں جیسے وہ سارہ کو کچا کھا جائے گی۔ جیسے ہی اس نے سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، حسن کو یاد آیا کہ اس کے دادا جی ہمیشہ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے سے ہر بلا دور ہو جاتی ہے۔ حسن نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا، کمرے میں ایک لرزش پیدا ہوئی۔ چڑیل نے ایک چیخ ماری اور اس کا جسم کانپنے لگا اور وہ دھوئیں میں بدلنے لگی اور آخر کار دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے کے بعد دروازہ خود بخود کھل گیا اور بچے دوڑتے ہوئے باہر نکلے۔ وہ سیدھا ماسٹر عمران کے پاس پہنچے اور انہیں سب کچھ بتایا۔ ماسٹر عمران نے گہری سانس لی اور کہا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے بھی کئی بار رات کو اس اسکول میں عجیب چیزیں دیکھی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک پرانا قصہ سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اسکول ایک پرانی حویلی پر بنایا گیا تھا۔ برسوں پہلے یہاں ایک ظالم زمیندار رہتا تھا جو ایک معصوم عورت پر جادوگری کا الزام لگا کر اسے قتل کروا چکا تھا۔ مرتے وقت اس عورت نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ یہاں بھٹکتی رہے گی۔ یہ سب سن کر بچوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگلے دن مولوی صاحب کو بلوایا گیا۔ انہوں نے اسکول میں قرآن خوانی کروائی۔ جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، اسکول کی دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگیں، دروازے خود بخود ہلنے لگے اور ایک بھیانک چیخ پورے اسکول میں گونجنے لگی اور پھر سب کچھ پرسکون ہو گیا۔